بلیم گیم کا سلسلہ تو چلتا رہے گا سلمان صاحب. نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم نے پروفیشنلز کو یکجا کیا ہے. کیا پروفیشنلز کے پاس حل ہے؟ حل آپ نے لے لیا. کامیڈین سے آپ اگر حل مانگ رہی ہیں تو حل ان کے پاس نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ کہ یہ پاکستان کا بڑا المیہ ہے کہ ہر حکومت آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کرتی ہے. کیا کہا اس حکومت نے کہ ہم آئی ایم ایف سے اجازت لیں گے. ایک حکومت آئی, اس نے کہا کہ ہم خودکشی کو ترجیح دیں گے, آئی ایم ایف سے رجوع نہیں کریں گے. یہ سارا کیا دھرا کس نے؟ دیکھیں نا, بجلی, پیٹرول, گیس کس کے دور میں ایگریمنٹ کا حصہ بنا کہ ان کی اجازت سے ہوگا. دیکھیں بات یہ کہ اگر سب کچھ آئی ایم ایف کی اجازت سے ہونا ہے تو پاکستان میں حکومتوں کا کیا جواز ہے. اور اس پہ کوئی دو آرا نہیں کہ اس وقت بجلی, گیس اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو طوفان آیا ہے یہ اس نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو پریشان کیا ہے. صرف پریشان اس میں وہ نہیں ہیں جن کو یہ فری میں مل رہا ہے, جن کو پیٹرول بھی فری میں مل رہا ہے, جن کو بجلی بھی فری میں مل رہی ہے, جن کو گیس بھی فری میں مل رہا ہے. اور ہمارے دوست نگران پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ اتنی پریشانی, اتنا ایشو نہیں ہے جتنا رول ہے. بات یہ کہ بات تو ہے صرف احساس کی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اداروں سے پوچھا. دیکھیں وہاں انڈیویجولز بل نہیں دیتے, وہاں پر ادارے بل دیتے ہیں. کورٹس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ججز صاحبان کی بجلی فری ہے, ان کا ادارہ پے کرتا ہے. اگر کوئی پے نہیں کرتا تو وہ پاکستان کے عوام ہے. اور 15, 20 سے 30 ہزار تک والے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ 10 ہزار کا جس کو بل آئے گا, کیا اس کے گھر میں چولہا جل پائے گا؟ کیا ان کے بچے کھانا کھا پائیں گے؟ اور یہ جو کہا گیا کہ کنٹرول نہیں ہے, دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے عوام تو ان کو منتخب کرتے تھے اس لیے کہ یہ آئیں گے اور یہ آ کے ڈیلیور کریں گے, یہ پاکستان کے عوام کو ریلیف فراہم کریں گے. اور جب یہ چلے جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں, نہ میرے پاس کوئی اختیار تھا. بات یہ سارے ذمہ دار ہیں, یہ 16 ماہ کا نہیں ہے, یہ 5 سال کا اٹھا کے دیکھ لیں. اور میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو احتجاج ہو رہا ہے کہاں ہے وہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز؟ بات کریں گے. دیکھیں نا بات یہ کہ وہ جو 5 سال سے یہ کہ آپ ذرا کمپیریزن کریں چیزوں کا, پیٹرول کا کر لیں, ڈالر کا کر لیں, اور ساری چیزوں کا کر لیں. پہلی 3.5 سال کے اندر 73 سالہ تاریخ میں دگنی قیمتیں, اور پھر 16 ماہ کے اس میں 4 گنا تاریخ. اور کوئی شخص خود کو جواب نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بڑی جماعتیں پاکستان کے عوام کی آواز نہیں بنے گی یہی صورتحال ہوگی. لیکن یہ عوام سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ عوام تو ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ ان کو ووٹ دیا تھا, ووٹ دینے کے بعد آج تک یہ اپنے آپ کو جواب دے نہیں سمجھتے. ملک اس وقت مسائل کی آگ میں جل رہا ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, اور کوئی جواب دہ نہیں ہے. اور یہ ساری صورتحال, یہ جو عوام کے اندر پیدا شدہ رد عمل ہے, یہ بالآخر اس نے کوئی رخ اختیار کرنا ہے. اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انتشار ہے, اور یہ انتشار بہرحال کوئی نہ کوئی رخ ضرور اختیار کرے. لیکن المیہ یہ ہے نا, آپ نے مورد الزام کسے ٹھہرانا ہے؟ آپ کو واقعی لگتا ہے سلمان صاحب کہ عوام کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اب ان کا کوئی انٹرسٹ رہا ہے الیکشن میں, اور وہ حکمرانوں کو, سیاستدانوں کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے ہفتے یہی ایشو تھا, اور میں نے کہا تھا کہ انہوں نے پری پلانڈ پاکستان کے مسائل زدہ, مہنگائی زدہ عوام کو روٹی دال کی ڈال دی ہے. انہیں اپنے بچوں کی روٹی دال کی فکر ہے. مقصد کیا ہے سڑکوں پہ دیکھیں بات یہ کہ ماضی کے اندر پولیٹیکل پارٹیز جو تھی وہ لوگوں کی آواز بنتی تھی. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ 5 سالہ حکومت میں ساری پارٹیز اقتدار میں رہی نا. آج آپ نے کہا جماعت اسلامی تو اقتدار میں نہیں تھی, انہوں نے اسی لیے ہڑتال کی کال دی ہے. اور اب دیکھنا پڑے گا کہ ہڑتال کس حد تک کامیاب ہوتی ہے. لیکن ایک مذاق عوام کے ساتھ یہ بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی احتجاج کر رہی ہے. جی, پیپلز پارٹی اس لیے احتجاج کر رہی ہے کہ وہ جو یہاں کہا جاتا تھا کہ یہ جو آئی پی پیز کا ناصور پاکستان پہ لاگو کیا, یہ تو پیپلز پارٹی کے دور میں کیا گیا. ان کے آپ ساروں کے رول اٹھا کے دیکھ لیں, آتے کس نعروں پہ ہے, اور جب مسجد اقتدار پہ پہنچتے ہیں تو وہی عیاشیوں کا کال و فیل کا اتنا بڑا تضاد آج تک دنیا کی سیاسی تاریخ میں نہیں جو پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ میں ہے. اور بات یہ کہ اس مہنگائی, اس بے روزگاری, اس غربت نے پاکستان کے عوام پر جو تباہ کن اثرات ظاہر کیے ہیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انتشار آپ کو نظر آ رہا ہے, یا لوگوں کی حالت زار نظر آ رہی ہے, کہ دیکھیں لوگ بھوک خود پر برداشت کرتے ہیں, اپنے بچوں کو بھوکا مرتا کوئی نہیں دیکھتا. اور اس مہنگائی میں ابھی جو کہا گیا کہ جی باجوڑ کے عوام یا فلاں کے عوام یا وہاں کے عوام بجلی کے بل نہیں دیتے, ان کا نام نہیں لے رہے.
جن کا پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کی اشرافیہ ہے، جو پاکستان کا حکمران ٹولہ ہے، کیا 28 ارب روپیہ آپ کی بجلی کا لائن لاسز ہیں، چوری ہے، اس کے بعد جن لوگوں کو فری ملتی ہے. آج اگر رد عمل موجود نہیں ہے، صرف ان طبقات میں ہے جن کو پیٹرول بھی فری ہے، جن کو بجلی بھی فری ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے مجھے بات کہی ہے، دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ ایک احساس کی بات ہے، اور سب سے زیادہ پریشانی تو نگرانوں کو نظر آ رہی ہے. اور آپ نے درست کہا کہ ہماری وہ وزیر خزانہ صاحبہ نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں. تو جناب آپ چھوڑ دیں، کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک ٹھڈے مار کے ان کو نہ نکالا جائے. مسند اقتدار پر برجمان رہتے ہیں اور پنجے گاڑتے ہیں، اور جب کوئی آئینی عمل شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں اسمبلیاں توڑ دو. آج کا بحران سب سے زیادہ ذمہ دار وہ شخص ہے پاکستان کے اندر جس نے اپنے ہاتھ سے اسمبلی توڑی، پہلے قومی اسمبلی سے استعفے دلوائے. آج چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور چودھری صاحب نے بھی، میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ تو کہا کرتے تھے کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا. کس کے کہنے پہ اسمبلی توڑی تھی چودھری صاحب نے؟ لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ہوا یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کے اہل سیاست کے لیے. یہ بدلے کی جو جنگ ہے، یہ سیاسی انتقام جو ہے، یہ بند ہونا چاہیے. آج ان کی باری ہے، کل کو ان کی باری ہوگی. اور اسی چیز نے پاکستان کو آج اس نہج پہ لا کھڑا کیا ہے کہ ہر طرف مایوسی ہے، بے چینی ہے، بے یقینی ہے، اور کوئی بھی اس کا علاج کرنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے سلمان صاحب، الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی ہے، ملاقات کی ہے. ان ملاقاتوں کے نتیجے میں کہا جا سکتا ہے کہ دورانیہ کم ہوا ہے اور اب جلد الیکشن ہوں گے. الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی ہے. اس سے پہلا الیکشن کب ہوا تھا؟ 2018 میں. پتہ تھا نا، پتہ تھا نا. اس پروگرام میں بھی لوگ بیٹھ کے کہتے تھے کہ جی کون آ رہا ہے، کس کو پاکستان میں مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ساری تباہی اور بربادی تو اس عمل کے نتیجے میں ہوئی جب ایک ریئل لیڈرشپ کو ایک جھوٹے مقدمے میں کورٹ سے سزا دلوائی گئی، اس لیے کہ لاڈلے کے لیے راستہ بنوانا تھا. اور یہاں پر بیٹھ کے وہ لوگ، اب انہیں حالات کا رخ دوسری سائڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں بیٹھ کے کہا جاتا تھا سیڑھیاں لگ رہی ہیں، محکمہ زراعت حرکت میں ہے. پورے پاکستان کے عوام نے دیکھا، اور پھر سب کچھ کر کے بھی کہ ریاست بھی پیچھے کھڑی تھی اور زور بھی لگ رہا تھا، بڑی بڑی پیشکشیں بھی ہو رہی تھی، اور سادہ اکثریت نہ ملی اوپر بھی. اور اس پنجاب کے اندر کیا کچھ نہیں کیا گیا، تو پھر کیا ہوا. لیکن آج کی صورتحال دیکھیں، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے، اور ہم بیٹھ کے اگر یہ سوچیں کہ جی فلاں پارٹی آ جائے گی، فلاں پارٹی، اس وقت پاکستان کی سروائیول کا ایشو ہے، اور سیاسی مسائل کا حل ہمیشہ سیاسی ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہی حل ہے. اور اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر خطرات اور خدشات اور بہت سارے ہیں کہ جنہیں ان حالات میں الیکشن ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے دیکھیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الیکشن، وہ جو کہا گیا کہ 14 دن کا وقفہ، الیکشن فروری میں ہونا ہے. اچھا. اور جب آپ جو پارٹیاں آج کہہ رہی ہیں کہ 90 روز کے اندر، خاص طور پہ پیپلز پارٹی، جب پنجاب اور پختونخوا میں نہیں ہو رہے تھے اس وقت انہوں نے کیوں نہیں یہ بات کی تھی؟ اصل میں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. اور رزلٹ اس سے زیادہ کیا فیوریبل ہوں گے کہ پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ابھی جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اگر انہوں نے ڈیلیور کیا ہوتا تو آج وہ ان کی قیادت کرتے نظر آتے نا، اپنا وزن پاکستان کے مسائل زدہ لوگوں کے ساتھ ڈالتے. اور بات یہ کہ اسی طرح کی صورتحال کے اندر الیکشن 2018 میں بھی ہوئے تھے جس نے تباہی اور بربادی پاکستان کے اندر کی ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ فیئر الیکشن، اور خاص طور پہ الیکشن کمشنر نے جو کہا تھا کچھ روز پہلے، ہدایات جاری کی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ، آج جو چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ جو 3 MP اور 16 MP، بات یہ کہ اسلام آباد کے اندر وہ کوئی حملہ کرنے جا رہے تھے، وہ تو ان کو گھر پہنچایا. اور کس نے پہنچایا؟ ہائی کورٹ نے رجسٹرار کو ساتھ بھیجا. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے واقعات آپ کے سیاسی سسٹم اور جمہوری سسٹم کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہے. اور اگر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اب بھی نوشتہ دیوار نہیں پڑتی اور یہ جو بدلے کی سیاست ہے اس کو رواج دیا جاتا رہا، تو اس پاکستان کے اندر یہ جمہوریت اور سیاست پھر خواب بن جائے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے تیسے الیکشن یہ بھی قبول کرنے پڑیں گے. اگر 2018 کے الیکشن ہوئے تھے نا، تو یہ الیکشن بھی، اگر یہ الیکشن نہیں ہوتے تو پھر پاکستان کی بقا اور سلامتی کو خطرات درپیش ہوں گے. اس لیے کہ کوئی فورس آج پاکستان کے اندر ایسی نہیں ہے جس کو عوام کی تائید اور حمایت حاصل ہو.